بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 47 اور 48، یعنی 47 اور 48۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ آیت 47 اور اس کے اندر تجویدی لحاظ سے آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے یا بنی، یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ چھوٹی مد ہے اور کھڑا زبر کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، یا بنی، اور یا بنی کے آخر میں یا مدہ ہے، تو اگلے لفظ کے شروع میں اسرائیل کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہاں پر کیا ہوگی؟ چھوٹی مد ہوگی۔ 3 سے 4 سیکنڈ تک اس کو لمبا کیجیے گا۔ یا بنی اسرائیل، یہاں پر بڑی مد ہے اور لام کو آگے ذال کے ساتھ ملائیے گا۔ لذکروا نعمتی التی، نعمتی، اس میں عین کا خیال رکھیے گا۔ نعمتی التی انعمت، یہاں پر التی میں بھی چھوٹی مد ہو رہی ہے کیونکہ یہاں بھی حروف مدہ اور حمزہ الگ الگ ہیں۔ التی انعمت علیکم، اسے انعمتو نہیں پڑھنا آپ نے، انعمتو علیکم، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ انعمت علیکم، علیکم، علیکم نہیں بلکہ علیکم، اور انعمت میں اظہار ہو رہا ہے، اظہار حلقی، کیونکہ اس میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں ہوتا ہے، تو یہاں پر اظہار حلقی ہو رہا ہے، یعنی کہ غنہ نہیں کرنا، تیزی سے پڑھنا ہے۔ انعمت علیکم، آگے دیکھیے گا۔ وَأَنِّي، اور ہاں علیکم میں میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، جسے کہا جاتا ہے نا اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد واو ہے، نہ میم ہے اور نہ با ہے، اس کے علاوہ جو بھی آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا۔ ظاہر کر کے تیزی سے پڑھنا ہے، میم کو ہلانا نہیں ہے اپنے۔ علیکم وَأَنِّي، یہاں نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا، تھوڑا سا لمبا کرنا، یا مدہ ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، فضلتکم، یہاں حرف ضاد ہے، اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور مضبوطی سے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ علی العالمین، علی العالمین، اس میں آئین کا خیال رکھنا ہے۔ پھر آیت کو سن لیجیے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت 48-48۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سب سے پہلے دیکھیے گا وَاتَّقُوا، کہیں قرآن پاک میں آتا ہے وَاتَّقَوْا، ایسے بھی آ جاتا ہے قاف کے اوپر زبر بھی، تو اس لیے خیال کرتے ہوئے وَاتَّقُوا، واو پہ آپ کے ہونٹ جو ہے وہ گول ہو جائیں۔ یومًا لا، یومًا لا، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے کیونکہ یومن پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے لام حروف یرملون کا، اس میں نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی۔ یومًا لا تجزی، تج، جیم کو ہلانا ہے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں ہے۔ تجزی نفس عن نفس شیئا،
نفسن کے آخر میں تنوین ہے اور اس کے آگے عن کے شروع میں عین، تو تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، اظہار حلقی ہو رہا ہے، یعنی اپنے غنہ نہیں کرنا، تیزی سے پڑھنا ہے، نفسن عن نفسن، لیکن آگے نون ساکن کے بعد پھر نون یرملون کا یہاں ادغام ہو رہا ہے غنے کے ساتھ، عن نفس، جیسے یہاں پر آواز سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، کیونکہ نفسن کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد شین آ گیا ہے، شین حروف یرملون میں بھی نہیں ہے، حروف حلقی بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے اور الف بھی نہیں ہے، بلکہ شین ہے، تو حروف اخفا میں شامل ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے، نفس شیئا ولا يقبل منها، آگے ایک اور رول ہے جی، شیئا ولا، شیئا میں تنوین کے بعد واو یرملون کا یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، تو شیئا ولا يقبل منها، يقبل میں قاف موٹا کیجیے گا اور اس کے علاوہ لام کو مجہول نہ پڑھیے گا، پیش والے حرف کو اکثر مجہول پڑھ دیا جاتا ہے، یقبلو جو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ولا يقبل منها، نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، منها شفاعت ولا شفاعت ولا، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے اور ادغام ہو رہا ہے اور ساتھ اپنے عین کا بھی خیال کرنا ہے، شفاعت ولا یؤخذ، یہاں جھٹکے کے ساتھ کیونکہ یہ حمزہ ہے، یہ واو کی شکل میں حمزہ ہے، اوپر حمزہ کی علامت بھی موجود ہے، تو حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، الف اور حمزہ کا جو فرق ہوتا ہے وہ انشاءاللہ جلدی ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ نے یہاں پر جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، ولا یو، لیکن اس پہ آپ نے بہت زیادہ جھٹکا بھی نہیں دے دینا، بلکہ جھٹکا بھی ایک کیا ہے تحمل کے ساتھ، ولا یؤخذ منها، یؤخذ، یہاں ذال ہے تو ذال کا خیال رکھیے گا، اسے یؤخذ نہ پڑھیے گا، 80% لوگ کیا کرتے ہیں ذال کو زا کی طرح پڑھ دیتے ہیں، تھوڑی سی اگر کوشش کر لیں تو انشاءاللہ یہ حرف کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، ولا یؤخذ، ولا یؤخذ منها، اظہار ہو رہا ہے یہاں پر، عدل ولا هم عدل، تنوین کے بعد کیا ہے واو یرملون کا، تو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ، عدل ولا هم ينصرون، نون ساکن کے بعد صاد یہاں پر اخفا ہے، ینصرون، آیت کو پھر سن لیجیے گا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ محنت کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔